دیکھو یہاں ان کنتم تعقلون جو فرمایا ہے نا، یہ عقلی دلیل کی طرف اشارہ ہے، عقلی دلیل کہ تم اپنی عقل سے فیصلہ کرو، تم باطل پر ہو اور حق یہ ہے۔ یہ اگر تم میں عقل ہے تو سوچو، یعنی سمجھو رب العالمین وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ اب بے بس ہو گیا فرعون جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا توڑ پیش کرنے کے آگے بے بس ہو گیا، بالکل ہی کوئی جواب آ نہیں رہا تھا۔ آخر جو ہے نا وہ دھمکی دینا شروع ہو گیا، اتنا متکبر تھا، دھمکیاں سنانے پر اتر آیا۔ تو حد درجے کا وہ جو ہے نا متکبر تھا۔ اس نے کون سی دھمکی دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ دھمکی یہ دی ہے لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، قید میں تجھے میں ڈال دوں گا اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور الہ بنایا نا، پکڑ لیا، اختیار کر لیا، تو میں تجھے مسجونین میں سے کر دوں گا۔ یہ سورہ شعراء 29 نمبر آیت کریمہ ہے۔ مسجونین یعنی جیل میں ڈال کر قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ اہل باطل کا اہل حق کے مقابلہ میں یہی حال ہوتا ہے، یہی جواب دیا کرتے ہیں اکثر جو ہے نا، ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، اس دور میں بھی ایسے ہی ہے۔ علماء حدیث کو اس طرح جو حق کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، خالص حق کی جو دعوت دیتا ہے نا، اس کو یہ دھمکی دی جاتی ہے، یا قید کی دھمکی دے دی جاتی ہے، یا اس سے بڑھ کے جو ہے نا اہل باطل کی طرف سے قتل کی دھمکی دے دی جاتی ہے۔ یہ جو اس طرح کے موبائل، آج کل تو موبائل کا دور ہے، موبائل فون آنے لگ جاتے ہیں دھمکی آمیز، تو اس طرح جو ہے نا یہ اہل باطل کا وتیرہ رہا ہے، یہ شروع سے ایسے ہے، انبیاء کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں، نبیوں کو، مخالفین، تو یہاں بھی وہ دھمکی پر اتر آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دھمکی کے جواب کا جو ہے نا، اس دھمکی کا جواب دھمکی سے نہیں دیا، کوئی فحش زبان استعمال نہیں کی، گالی نہیں دی اس کو، نہ کوئی برا لفظ بولا ہے، بس اپنی دلیل جو ہے نا اس کو جاری رکھنے کے طرف ہی توجہ دی ہے، دلائل۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے یہ بات کہی تھی، قولا لہ قولا لینا، کہ وہ بڑا متکبر ہے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے، قولا لہ قولا لینا۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، 44 نمبر آیت کریمہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی یعنی اسی طرح نرمی کے ساتھ ہی اس کو اپنے جو یہ تو پہلے دلائل دیے ہیں نا، یہ معجزہ دکھانے سے پہلے جو ہے نا یہ دلائل دیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جو رکھے ہیں، آفاقی دلائل، یعنی آسمان اور زمین، ان کی تخلیق، پھر مشرق اور مغرب کا رب ہونا، عالمین کا، سب جو ہے نا یہ ذکر کر کے جب بالکل ہی وہ لاجواب ہو گیا، دھمکی پر اتر آیا نا، تو اس وقت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ یہی تھا، یعنی معجزہ وہ مشاہداتی تھا، کیونکہ وہ آنکھوں سے نظر آنا تھا نا بالکل قریب، یہ تو دور ہے نا کہ آسمان، تو دوسرے عقلی دلیلیں بنتی تھیں، یہ حسی دلیل بننی تھی، سامنے یعنی آنکھوں کے سامنے۔ تو کہا اولو جئتک بشیء مبین، جب دھمکی دی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تیرے لیے اپنے رب العالمین کا رسول ہونے کی کوئی واضح دلیل اور معجزہ پیش کر دوں تو کیا پھر بھی تو مجھے جیل میں ڈال دے گا؟ یہ مطلب اس آیت کا بنتا ہے، کیا پھر بھی مجھے جیل میں ڈال دے گا اگر میں دھمکی کوئی نشانی پیش کر دوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر بھی میں جیل میں جانے کا مستحق ہو جاؤں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے انداز اختیار کیا۔ اب اولو جئتک بشیء مبین، یہ سورہ شعراء ہے، 30 نمبر آیت۔ فرعون آگے سے پھر کہنے لگا کہ فات بہ ان کنت من الصادقین، لے آ پھر، اگر تو سچوں میں سے ہے نا تو لے آ پھر کوئی، اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ یہ سورہ شعراء 31 نمبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے نا اس وقت اس کو 2 معجزے پیش کیے تھے، 2 دلیلیں۔
القا موسیٰ عصاہ فیضا ہی ثعبان مبین، یہ 32 نمبر ہے سورہ شعراء۔ اسی وقت اپنی لاٹھی پھینکی جو اسی وقت اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ جو ہے نا وہ بن گیا۔ یہ پہلا معجزہ، یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی یہ تھی وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، یعنی اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ کھینچ نکالا، گریبان میں ہاتھ داخل کیا تھا، پھر اس کو نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا، حالانکہ پہلے ہاتھ چمکتا نہیں تھا۔ ان کے سامنے ہاتھ گریبان میں داخل کیا، باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ یہ دوسری، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا تھا بھیجنے سے پہلے، تو تطبیق عملی کے طور پہ جو ہے نا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ یہ اپنا عصا جو ہے نا وہ پھینک دے۔ پہلے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہی عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ تو موسیٰ علیہ اللہ نے اس وقت حکم دیا کہ اس کو پھینک دے۔ پھینکا تو وہ بہت بڑا سانپ تھا، اژدہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے اس وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پکڑ لے، ڈرو مت، اس کو پکڑ لے اور اس کو آپ کے ہاتھ میں ہم دوبارہ اس کی پہلی حالت کی طرح لوٹا دیں گے، سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ ایسے ہی ہوا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا خوف ڈر جو ہے نا پھر وہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ فرعون کے سامنے بھی جا کے اس طرح ہونا تھا نا، تو اگر پہلے نہ بتایا ہوتا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، پہلے نہ بتایا ہوتا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، تو فرعون کے سامنے جا کے اس طرح ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام ہکے بکے رہ جاتے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پہلے جو ہے نا یہ تطبیق عملی کے ساتھ جو ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دکھا دیا ہے تاکہ ان کا خوف دور ہو جائے۔ تو فرعون بہرحال وہ ڈر گیا تھا، اس نے جو ہے نا اس کا انکار کر دیا تھا۔ یہ ہیلا بنا کے یہ کہا تھا ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو یقیناً جادوگر ہے، بہت علم والا ہے یہ، یعنی بڑا علم ہے اس کے پاس جادو کا، جو اس نے جادو کر کے جو ہے نا یہ آسے کو لکڑی کو سانپ بنا دیا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے جو ہے نا اس کو ٹھکرا دیا۔ یہ 34 نمبر آیت ہے سورۃ الشعراء کی۔ پھر اپنے جو ہے نا سردار جو تھے اس کے، ان کو مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ تو بہت بڑا ماہر علم والا کوئی جادوگر ہے۔ یہ آخر میں یہ جو ہے نا پھر جب کسی صورت میں اس نے تسلیم نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عذاب نازل کیے، ان پر عذاب نازل کیے، وہ سورۃ الاعراف کے اندر آگے آنے والے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، یہ صحت کے اندر جو ہے نا آگے آ جائیں گے، اس وقت ہم پھر پڑھ لیں گے۔ یہ آخر کار پھر بھی وہ نتیجہ یعنی آخری جو ہے نا وہ یہ انکار ہی رہا اس کا، تو آخر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر جو ہے نا غرق کر دیا۔ غرق ہوتے وقت کہہ رہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جس کو معبود مانا ہے نا، جس کو الہ مانا ہے وہی سچا الہ ہے، اور وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ سورہ یونس ہے، 90 نمبر آیت کریمہ سورہ یونس۔ یہ فصل الخطاب کا جو ہے نا یہ 185 صفحے سے 188 صفحے تک ہے یہ فصل الخطاب۔ سورۃ فاتحہ پر 75 دروس ہے ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے، تو پڑھ کے دیکھ لینا۔ رب العالمین کی
تفسیر میں ہے یہ۔ تو آخر کار پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے اعتراف کیا تھا لا الہ الا اللہ کا، پہلے حالانکہ انکار ہی کرتا رہا تھا۔ اس وقت اس کو یہ کہہ دیا گیا تھا آل آنا وقد عصیت قبل، اب تو نے یہ کلمہ پڑھا، اب اعتراف کر رہا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے جو ہے نا عاصی بنا رہا، نافرمان ہی بنا رہا، اور تو مفسدین میں سے تھا، مفسدین میں سے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو پکڑ لیا۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، یعنی شروع نبی بھیجنے سے پہلے نہیں اس کو پکڑا، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اتنا بڑا متکبر، اتنا بڑا کہ تکبر حد سے بڑھ گیا، اپنے آپ کو رب کہنے لگ گیا، تکبر کرتا کرتا رب کہنے لگ گیا۔ اللہ نے اسی وقت نہیں پکڑا، عمر بھی کافی لمبی تھی اس کی، تو نہیں پکڑا اللہ نے۔ آخر پیغمبر بھیجا ہے، حجت قائم کی ہے، دلائل سامنے رکھے ہیں، سمجھایا ہے، مختلف طرح سے سمجھایا، چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے بھی جو ہے نا دیکھا، چھوٹے چھوٹے دنیاوی عذاب جو ہوتے ہیں، یہی جو قید سالی وغیرہ، تو یہ پھر بھی جو ہے نا وہ اڑا رہا۔ آخر ان کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا کہ ان کو میں قتل کر دوں، پکڑ لوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت جو مسلمان ہو گئے تھے نا، مقابلہ بھی کروایا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جادوگروں کو بلایا تھا، پھر اس میں وہ مغلوب ہوئے۔ وہ تو ایمان لے آئے تھے، لیکن فرعون ان کو بھی دھمکی دینے لگ گیا تھا، سخت دھمکی دی تھی کہ تمہارے میں ٹانگیں اور ہاتھ مخالف سمت کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا، اتنی سخت سزا کی دھمکی۔ ابھی اس نے ان کو پکڑنا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کو کہہ دیا کہ رات جانا، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اللہ کو پتہ تھا کس طریقے سے اللہ نے ان کو پکڑنا، تو اللہ کی یہ تدبیر جو ہے نا بڑی مضبوط ہوتی ہے تدبیر۔ وہ بھی ان کے پیچھے چلے، صبح کے وقت سمندر کے کنارے پر پہنچے ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پا لیے گئے، ہمیں یہ پکڑ لیں گے، ہمارا ادراک کر لیں گے یہ تدارک۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پر بھروسہ تھا ان کا، توکل، کہنے لگے کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے گا ان سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً موسیٰ علیہ السلام کو یہ راستہ دکھایا، پیغمبر کی اس یقین اور توکل علی اللہ کے نتیجے میں کہا کہ اپنا عصا جو ہے نا یہ سمندر پر مار۔ جب مارا ہے عصا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر جو ہے نا وہ راستے بنا دیے تھے، خشک راستے، پانی اس طرح روک لیا تھا کہ جس طرح موٹی موٹی دیواریں ہوتی ہیں نا، یہ بلند دیواریں، اونچی دیواریں، درمیان میں جو راستے ہوتے ہیں، اس طرح کہ زمین بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت خشک کر دی ہے تاکہ ان کے پاؤں پھسل نہ جائیں، خشک کر دی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ ان کو صحیح سلامت پار جو ہے نا پار نگاہ دیا اللہ تعالیٰ نے، گزر گئے۔ بعد میں آل فرعون بھی انہی راستوں کے اندر داخل ہو گئے ان کو پکڑنے کے لیے۔ یہ ادھر مصر تھا ایک طرف، مصر جو ہے نا یہ افریقہ کے اندر ہے، افریقہ، شمالی افریقہ۔ ادھر سے جب یہ شام جائیں تو درمیان میں یہ دریا ہے، اس دریا کا نام ہے بحر کلزم۔ آج کل اسی کو جو ہے نا بحر احمر بھی کہتے ہیں، بحر احمر۔ تو یہ پار کر کے جو ہے نا آگے چلے گئے، وہ ارض مقدسہ والی زمین جو ہے شام، تو سینا، ادھر یہ بھی ان کے پیچھے گئے ہیں، داخل ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا سمندر کو کہ وہ مل جائے، چلنے لگ جائے، وہ پانی چلا۔ اس طریقے سے اللہ نے ان کو پھر غرق کر دیا تھا، ہلاک کر دیا اللہ نے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ غالب ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ یہ مشرکوں کو کیا پتہ جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور شان اور جلالت جو ہے نا یہ بہت عظیم ہے۔ پہلے پڑھے تھے ہم آیت وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ
اللہ کی قدر انہوں نے نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کا حق ہے ان شرک کرنے والوں نے، اس طرح جو بھی اللہ کے خلاف ہے، دشمن ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ آج ہم نے پڑھنی ہے 103 آیت نمبر، آیت کریمہ ہے 103، اس سے آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے 5 انبیاء کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، 5 نبیوں کا۔ یہ بھی بعد والوں کو سمجھانے کے لیے ہے، بعد والے، کیونکہ اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں، بلکہ اکثریت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو برے ہوتے ہیں، مخالفین، ان کو سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلے انبیاء کے واقعات بیان کرنا، وہ یہ مقصود نہیں ہے کہ ان واقعات کو ناول کی شکل میں بیان کیا جائے، جس طرح کوئی افسانہ ہوتا ہے یا حکایت ہوتی ہے کہ جو بڑی دلچسپی سے جو پڑھی جاتی ہے، جس طرح عام ناولوں کے اندر ہوتا ہے نا افسانے، چھپی ہوتی ہیں کتابیں ڈائجسٹ وغیرہ، ان میں اس طرح وہ بطور اس طرح کے وہ پوری جزی سب کچھ ذکر کر کے لمبا واقعہ بن جائے، ایسے نہیں ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کے اندر واقعات ہوتے ہیں عبرت کے لیے، یعنی نصیحت آموز، جن میں نصیحت ہے، عبرت ہے بعد والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اس کے اندر۔ ان چیزوں کا زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے قرآنی واقعات کے اندر۔ یہ پورا واقعہ نہیں ہوتا کہ شروع سے کر کے جو ہے نا آخر تک اس طرح، ایسے نہیں ہے، بلکہ عبرتیں ہیں، عبرتیں، نصیحتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس لیے یہ نصیحت نامہ ہے قرآن مجید، ان ھذہ تذکرہ ہے، یاد دہانی۔ تو یہاں بھی 5 نبیوں کا واقعات بیان کر کے نا پھر ان مجرموں کا اس میں اس طریقے سے جو ہے نا ان کو سمجھایا ہے نصیحت، کہ جس طرح وہ نافرمانی کرتے رہے تھے نبیوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کو پکڑ لیا تھا نا، ہر ایک کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عذاب کے اندر جو اللہ نے ان کو پکڑا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تم بھی ایسے ہی کرو گے نا تو اللہ تم کو بھی پکڑ سکتا ہے، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اس طرح کا۔ تو آگے جو ہے نا یہ واقعہ ہے، یہ ذرا پہلوں کی بنسبت لمبا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا، بے آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ ظلم کرنے سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، سرکشی، جہالت کی بنا پر یا جان کے، جس طرح بہرحال انہوں نے یہ انکار کر دیا تھا ان کا۔ فانظر کیف عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی کتنا برا انجام ہوا ان کا۔ سب کے سب غرق کر دیے گئے، ان کی ساری شان و شوکت خاک میں ملا دی گئی۔ یہ قوم کو اس لیے بھی غرق کیا نا، وہ فرعون کے پیچھے لگے رہے، فرعون کی فوج تھی، وہ ہمیشہ جو ہے نا یہ فوج کے بل بوتے ہی کوئی ظالم جو ہوتا ہے نا وہ ظلم زیادتی کرتا ہے، فوج کے بل بوتے۔ اگر فوج نہ ہو تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ فوج ہمیشہ جو ہے نا، یہ پہلے جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں یہ اپنی فوج رکھتے ہیں اپنے ساتھ، فوج، اس فوج کے ذریعے جو ہے نا پھر جو چاہتے ہیں اپنی من مانی کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ آپ پڑھا نہیں واقعہ یہ قتل اصحاب الاخدود کی تفسیر کے اندر، وہ غلام والا جو واقعہ ہے، اس وقت بھی بادشاہ ہی تھا اور اس کی فوج تھی جو نیچے اپنے ماتحتوں کو انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا تھا، تابع اپنے، سجدے کرواتے، عبادت کرواتے، وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس وقت کا بادشاہ، تو جس نے وہ ان کو آگ میں جلا دیا تھا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں ماضی کی تاریخ کے اندر جو ہے نا، بادشاہ اصحاب کہف کا دیکھ لو واقعہ پڑھ کے، وہاں بھی جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو رب اور شرک پر اس نے لگایا ہوا تھا۔ تو کئی واقعات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا اس طرح کے ظالم۔ آخر انجام برا جو ہے نا انہیں کا ہی ہوتا ہے، ولا عاقبۃ للمتقین،
یہ اچھا انجام متقین کے لیے ہوتا ہے اور برا انجام جو ہے نا یہ مفسدین کے لیے ہوتا ہے. کیف کان عاقبۃ المفسدین، یہ مفسدین یہی تھے، فرعون اور اس کی آل جو ہے نا یہ. اب بنی اسرائیل جو ہے نا یہ مظلوم تھے، اس مصر کے اندر مظلوم تھے. یوسف علیہ السلام جب ادھر آئے تھے نا ایسے مصر کے اندر، ان کے والدین بھی آ گئے تھے، بھائی بھی آ گئے تھے. اس وقت پھر بنی اسرائیل ادھر جو ہے نا یہ کثیر تعداد میں بھی ہو گئے تھے. ویسے بھی یہ فرعون اس طرح ظلم کرتا تھا کہ ادھر سے جو ہے نا یہ بندے اغوا کر کے یا جو پکڑ کے زبردستی ان کو ادھر لے آتا، تو ان کو بڑے بڑے ان سے کام کرواتے تھے. اتنے مشکل کام ہوتے تھے جو طاقت سے بھی باہر ہوتے تھے. اگر کوئی نہ کرتا تو مارتے، سزا دیتے تھے بڑی. تو پتھر کاٹنے کے، اس طرح پتھر اٹھا کر منتقل کرنے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف. اس طریقے سے جناب بنی اسرائیل ادھر آگے بڑی تعداد ان کی پھر ہو گئی تھی، اور ان پر ظلم زیادتی کرتا اور ان کے بچوں کو قتل کرتا. تو یہ بہت تکلیف کے اندر مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحم کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہی میں سے پیدا کیا، پھر نبی بنے. تو وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. فرعون ویسے یہ مصر کے اندر جو بادشاہ ہوئے ہیں نا ان کا لقب ہوتا تھا فرعون. ان کے نام مختلف ہوتے تھے ایک دوسرے سے. یہ فرعون جس طرح یہ حبشے کا بادشاہ اس کو نجاشی کہتے ہیں نا، یا روم کا بادشاہ اس کو قیصر لفظ بولتے تھے، یا فارس کا بادشاہ اس پر کسرا کا لفظ بول دیتے تھے، یمن کا اس کو طبہ کہتے تھے، طبہ. یہ مصر کا جو ہے نا اس کو فرعون ہی کہتے تھے. فرائنہ اس کی جمع آتی ہے، فرائن یا فرائنہ. تو یہ اس کے نام کے بارے میں ویسے کئی کہہ دیتے ہیں من فتا بن رمسیس نام اس کا، یہ کئی کہتے ہیں ولید بن ریان ہے اس کا نام. لیکن یہ کوئی مستند بات نہیں ہے. یہ کئی چیزیں جو ہے نا یہ اسرائیلی روایات کے اندر آئی ہوتی ہیں. اس کی نہ وہ تکذیب ہو سکتی ہے نہ تصدیق ہو سکتی ہے. خاموشی بھی ہو سکتی ہے، خاموشی توقف، کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، دونوں احتمال ہیں. بہرحال تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فرعون کو جو موسیٰ نے کہا تھا نا جا کے پہلا کلمہ وہ یہی تھا، انی رسول من رب العالمین. تو انا جو پہلے آیا تھا اس میں وہ دونوں کی طرف سے ہے کہ ہم دونوں رب العالمین کی طرف سے رسول بن گئے. ادھر موسیٰ جو اپنی طرف نسبت کی ہے کہ بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے بھیجا، ہم بھیجے گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے اس کے پاس جا کے یہ کہنا ہے. یہ سورۃ طٰہٰ 44 نمبر آیت کریمہ کے اندر ہے، حقیقٌ علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. یہ حقیقٌ لفظ جو ہے نا اس کا ایک معنی ہے قائم، ثابت. حقیق قائم اور ثابت. اس کا یہ کہ میں حقیق فعیلن کا وزن ہے نا، اس لیے اس میں ذرا مبالغے کا معنی آ جائے گا کہ میں جو ہے نا اس بات پر پوری طرح قائم ہوں، پوری طرح قائم. فعیلن حق کا یہ حقوں سے ہے، یہ حقیقن یہ صفت فائلی ہے، یعنی فائل کے معنی میں. جس طرح مجید ہے نا ماجد کے معنی میں. کبھی صفت فعیل مفعولی صفت بھی ہوتی ہے، مفعولی صفت. جس طرح یہ حمید ہے محمود کے معنی میں، انکا حمید مجید. حمید محمود کے معنی میں ہے، اور یہ مجید ماجد کے معنی میں ہے. رحیم جیسے راحم کے معنی میں ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ کتاب و تفسیر کے اندر. تو پوری طرح میں قائم ہوں اس بات پر
کہ میں اللہ کے ذمے حق ہی کہوں، اللہ کے ذمے حق کے علاوہ کچھ نہ کہوں، یعنی اللہ نے جو مجھے بھیجا ہے نا تیری طرف، تو میں حق سچ جو ہے نا حقیقت وہی صحیح سچی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے بھیجا ہے یہ پیغام دے کے تیری طرف۔ تو قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کے آیا ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل، لہٰذا تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ یہ پہلے بتایا نا کہ یوسف علیہ السلام کی کے دور سے ادھر جو ہے نا آئے تھے، یہ پھیلی تھی، یہ بنی مصر کے اندر بنی اسرائیل پھیل گئے تھے، تو فرعونیوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور اپنے سے حقیر اور کمی وغیرہ سمجھتے تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے بہت زیادہ۔ تو اس غلامی سے آزادی چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو اس غلامی سے آزادی مل جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تو میری دعوت قبول کر لے، اگر کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرنی تو پھر بنی اسرائیل کو جو ہے نا میرے ساتھ بھیج دے۔ یہ فا تفریعیہ ہے، فارسل میں فا حرف تفریع، یعنی جب تو کھلے دلائل جاننے کے باوجود انکار پر قائم ہے تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے کہ میں ان کو یہاں سے لے کے چلا جاتا ہوں۔ پھر یہ تھا قال ان کنت جئت بآیۃ فات بہا ان کنت من الصادقین، اس نے کہا اگر تو واقعی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لے آ۔ یہ کنتا جو ہے نا اس کے میں جو کانا ہے نا اس کا معنی واقعی ہے، یہ تاکید کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لے آ۔ ان کنتا من الصادقین، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی، یعنی بڑا وہ سانپ ہوتا ہے نا، بہت بڑا سانپ۔ کئی یہ روایتیں ہیں مفسرین نے جانا لکھی ہوتی ہیں، یہ ویسے ہے غیر معتبر ہی، اس سانپ کی صفت کے اندر جو ہے نا عجیب و غریب یہ کہ اس نے منہ کھولا تو اس کا نچلا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا 80 ہاتھ اوپر کی طرف اٹھ کر محل کی دیوار کی بلندی تک پہنچ گیا۔ یہ ایک روایت ادھر لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ فرعون کی طرف بڑھا تو وہ بھاگ اٹھا اور اس کا پیخانہ نکل گیا۔ یہ روایت ویسے ثابت نہیں ہے، لوگ بھی بھاگ گئے، فرعون چیخیں مارنے لگ گیا، تو کہا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لے، میں ایمان لے آؤں گا۔ موسیٰ نے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا۔ یہ ابن کثیر اور تفسیر بیقائی کے اندر جانا یہ اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی جانا سند کوئی نہیں ہے ویسے، یا اس طرح کہہ سکتا ہے بندہ کہ نہ اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ یہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہوتی ہیں نا، اسرائیلی روایتیں 3 طرح کی ہیں۔ یہ ایک وہ ہیں جو بالکل صحیح ہیں، ان کی تصدیق کرنی ہے، جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں، اور دوسری قسم وہ ہے جو غلط ہیں، کتاب و سنت کے منافی ہیں، خلاف ہیں، ان کی تکذیب ہی کرنی ہے۔ اور جو بیان کی جاتی ہیں لیکن وہ مخالف نہیں ہیں، نہ موافق، بس ان سے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ خاموشی اختیار کر لے بندہ، یہ سلامتی والا راستہ ہے، یعنی لا نکذب ولا نصدق، اس طرح یہ آسان طریقہ ہے اس طرح کی روایات کے بارے میں۔ بس اوقات کئی ایسی روایتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، ہوتی ٹھیک ہے لیکن پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہماری شریعت کے مطابق ہی ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ وہ پھر اس وقت تک یہ کہہ سکتا ہے لا نکذب ولا نصدق، لیکن جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ تو صحیح ہے تو پھر تصدیق کر دے۔ اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، مثلا ایک اس کو نہیں پتہ کہ یہ منافی ہے، پڑھنے والے کو پتہ نہیں کہ یہ منافی ہے، وہ
اس وقت جو ہے نا خاموشی اختیار کر لیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو منافی ہے، پھر اس کی تکذیب کر دے، پھر اس کی تکذیب کر دے۔ یہ طریقہ ہے اسرائیلی روایات کا کے بارے میں۔ جو صحابہ سے کہتے روایات بیان ہوئی ان کو کیا تسلیم کیا جائے گا؟ ان کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں بندہ یہ کہ واللہ عالم بھی کہہ سکتا ہے، یا قرائن اگر ہوں کوئی ایسی بات ہے جو انسان اپنی عقل سے کبھی کہہ ہی نہیں سکتا بالکل ہی، اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکماً مرفوع ہیں، یا کوئی واقعہ صحابی نے بیان کیا جزم کے ساتھ، اس کے بارے میں اگر دیکھیں قرائن وغیرہ ساتھ تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ کئی علماء اس طرح لکھ دیتے ہیں، یہ طرح ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کہ وہ دو آدمی گزرے تھے ایک بت خانے کے پاس سے، انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی قرب، کوئی اس کے تقرب کی خاطر کوئی شے پیش کرو۔ ان کے پاس کوئی شے نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ قرب ولو ذبابۃ، ایک مکھی جو ہے نا وہ اس کے تقرب کے لیے پیش کر دو۔ ایک نے جو ہے نا وہ مکھی پیش کر دی، اور دوسرا کہنے لگا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے تقرب کے لیے کوئی شے پیش نہیں کروں گا۔ اس کو انہوں نے قتل کر دیا، پہلے کو چھوڑ دیا۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل رجل فی ذبابۃ فی الجنہ و دخل رجل فی ذبابۃ فی النار۔ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے، یہ فی سببیہ ہے، مکھی کی وجہ سے جنت کے اندر چلا گیا، اور ایک مکھی کی وجہ سے آگ میں چلا گیا۔ یہ حدیث جو ہے نا کتاب الزہد کے اندر ہے، امام احمد بن حنبل کی جو کتاب الزہد ہے۔ اب یہ کئی اہل علم کے نزدیک یہ موقوف ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو کئی کہہ دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے یہ، کیونکہ اس طرح کا واقعہ صحابی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا، تو کئی اس کو مرفوع بھی کہتے ہیں، مرفوع اس روایت کو طارق بن شہاب سے۔ یہ مرفوع ان بھی مروی ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مرفوع ہے، ویسے ہی ہے، جن کے نزدیک یہ موقوفاً مروی ہے نا، پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکماً مرفوع ہے، کہ صحابی اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا، اس طرح کا بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی مثال بن سکتی ہے اس کی۔ آگے یہ فرعون کے لیے یہ معجزہ ہی کافی تھا، ویسے تو دلیل جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی تھی سمجھ لگی نا، مگر وہ دل سے مان جانے کے باوجود بار بار معجزے دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کرنے کے بعد مکرتا رہا، مکر جاتا تھا، حتیٰ کہ سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو ہے نا معجزہ پیش کر دیا تھا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، یہ دوسرا معجزہ تھا کہ اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ سفید تھا، چمکتا سفید، دیکھنے والوں کے لیے، یعنی سب جو دیکھتے تھے نا سب کے لیے، سب کو نظر آ رہا تھا، اتنا عام تھا۔ ہاتھ کی وہ سفیدی عام سفیدی نہیں تھی، عام سفیدی نہیں تھی، بلکہ اس میں کوئی معجزانہ شان تھی، اس کی چمک اور ہیبت کی وجہ سے فرعون نے اسے جادو قرار دیا۔ عام جو سفیدی ہوتی ہے نا اس کو جادو کوئی نہیں کہتا، وہ کوئی خاص سفیدی تھی، یعنی اس کی چمک بھی تھی، جس طرح روشنی ہوتی ہے نا اس طرح روشنی۔ اس جگہ پر بھی یہ یہودی جو ہے نا انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کی ہوئی ہے نا، یہودیوں نے۔ بائبل جو ہے نا عام جو معروف ہے بائبل نسخہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو ہاتھ چمکتا تھا نا یہ برس کی مرض کی وجہ سے تھا، برس کی بیماری، فل بحری، یعنی اس کی وجہ سے وہ ہاتھ چمکتا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ یہ انہوں نے دیکھ لو، یہ اس میں توہین امیز لفظ نکلتا ہے کہ تھی وہ برس، تو بیماری کی وجہ سے تھی، بیماری تھی وہ، اس میں تو نبی کی بھی توہین ہے، یہ معجزہ تو نہیں نہ بنتی اس طرح اگر برس کی بیماری کی وجہ سے وہ جلد کے اندر کوئی چمک پیدا ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا رد بھی کیا ہوا ہے
تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، یہ اسی کا رد ہے قرآن میں اسی کا رد ہے جو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ سو کی وجہ سے نا، بیماری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے من غیر سوء قرآن میں فرما دیا ہے کہ نہیں، وہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ قرآن پاک کے اندر نا بہت ساری چیزیں رد کیا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا، ان کی تحریفات کا قرآن میں۔ یہ جو یہودیوں نے یہ بھی لکھ دیا تھا اپنی کتاب کے بائبل کے اندر، اب بھی لکھا ہوا ہے پیدائش کے حصے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان مخلوق کو پیدا کیا تھا نا، جمعے والے دن اللہ فارغ ہو گیا تھا، تو پیدا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تھک گیا تھا، تو ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا تھا۔ عربی نسخے کے اندر واضح لفظ ہے فَاسْتَرَاحَ یوم السبت، یعنی ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے راحت کی، آرام کیا، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رد کر دیا اس کا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ ہمیں تو ذرہ سے بھی تھکاوٹ نہیں پہنچی تھی۔ نفی کے بعد نکرہ ہے، نکرے پھر من داخل ہے، یہ عموم استغراقی کا فائدہ ہے کہ ذرہ سی بھی، ذرہ بر بھی جو ہے نا تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ یہ بھی یہودیوں کے اس جو ہے نا یہ جو توہین امیز کلمہ تھا نا، اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر۔ تو قرآن جو ہے نا اس میں بہت ساری یہ تحریفات اللہ تعالیٰ نے ان کی بتا بھی دی ہے، جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، نبیوں کی توہین کی قرآن پاک کے اندر، دوسرا بائبل کے اندر۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر نبیوں کا تقدس بیان ہوا ہے، بہت زیادہ تقدس اللہ نے بیان کیا انبیاء کا، اور انہوں نے جو ہے نا توہین ہی توہین کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی توہین ہے، ان کے یہودا جو بیٹا ہے اس کی جو ہے نا یہ جو ہے نا توہین ہے، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی توہین، نوح علیہ السلام کی توہین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عہد نامہ جدید کے اندر وہ توہین ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس طرح ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بڑی توہین ہے، وہ تو لفظ زبان سے لانا ہی جو ہے نا بندہ لا نہیں سکتا، اتنا توہین امیز لفظ بدکاریوں کی نسبت نبیوں کی طرف کر دی انہوں نے، شرک کی نسبت نبیوں کی طرف، شراب پینے کی نسبت نبیوں کی طرف، اتنا یعنی انہوں نے نبیوں کی توہین اور اہانت کی ہے نا اپنی کتابوں کے اندر۔ قرآن پاک کے اندر انہوں کی برگزیدگی بیان کی ہے، راست بازی بیان کی ہے۔ قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے قرآن۔ تو قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، چلو اب فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا بے شک یہ یقیناً بہت علم رکھنے والا یا بہت علم والا جادوگر ہے، یہ کہہ کے جو ہے نا انہوں نے ٹھکرا دیا۔ یہاں جو ہے نا یہ فرعون کے سرداروں نے کہا ہے، یہی لفظ جو ہے نا ان ھذا لساحر علیم۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے سورہ شعراء 34 نمبر آیت، اس میں یہ ہے کہ فرعون نے اپنے سرداروں سے یہ بات کہی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کے معجزے کو بے اثر بنانے کے لیے دو بہتان گڑھے انہوں نے، ایک تو یہ کہ یہ ماہر جادوگر ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ حکومت پر قبضہ کر کے تمہیں سرزمین مصر سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ بھی اگلی آیت میں ہے، یہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، مصر مراد ہے، جادو کے ذریعے یعنی تمہیں نکال دے، قبضہ کر لے۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا حکم دیتے ہو، تو تم کیا حکم دیتے ہو۔ تو یہ دونوں بہتان تھے، یہ دونوں بہتان تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے بھی کہا تھا یہ ان ھذا لساحر علیم، اور اس کے سرداروں نے بھی کہا تھا، یہی سب نے کہا تھا۔ اس جگہ پر سرداروں کا آ گیا ہے، اس جگہ پر فرعون کا یہ آ گیا۔ پھر فماذا تأمرون، کیا تم یعنی حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو۔ قالوا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو، ہارون بھی ساتھ گئے ہوئے تھے نا علیہ السلام، ان دونوں کو آپ مؤخر رکھ،
ان دونوں کو تو مؤخر رکھ. ارجے، ارجے لفظ جو ہے نا یہ ارجا یرجع ارجاءن سے امر حاضر کا صیغہ ہے. یہ اصل میں تھا ارجے ہو حمزہ کے ساتھ ارجا سے، اس کا معنی تھا اخر ہو. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، ان کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، ان کو کچھ مہلت دے دے، ڈھیل دے دے، ان کا معاملہ جو ہے نا چند روز تک ملتوی رکھا جائے. تو یہ مرجیہ جو ہے نا ان کو بھی مرجیہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ عمل کو ایمان سے مؤخر رکھتے ہیں، عمل کو ایمان سے مؤخر رکھتے ہیں کہ عمل کو ایمان سے نہیں سمجھتے یہ، اور کوئی ضروری بھی نہیں سمجھتے عمل کرنا، اس لیے ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے. ایک اور بھی وجہ ہے، اگر رجا سے ہو نا پھر ہے کہ امید، کہ مرجیہ پھر حمزہ نہیں ہے، مرجیہ یا کے ساتھ ہے، پھر اس کا معنی بنتا ہے امید ہی دلانا، یعنی رجا امید ہی دلانا کہ چاہے جتنا ہی بڑا گناہ گار ہے نا، جو بھی گناہ کر لے وہ امید ہی دلاتے ہیں کہ تو نجات پا جائے گا، تو دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں ہی جائے گا سیدھا. اس لیے بھی ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے. یہ ہے مر ارجا سے، یہ یعنی اس کا معنی وہی ہوتا ہے اخر ہو، تو مطلب ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں. تو بلکہ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، کہ تو شہروں میں بھیج جمع کرنے والے، جمع کرنے والوں کو بھیج. جمع کرنے سے مراد یہی ہے نا کہ وہ یہ جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں، اکٹھا کر کے لے آئے. تو یا تو کا بکل ساحر علیم، کہ وہ تیرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے آئیں. علیم بہت علم رکھنے والے، یعنی ساحر جادوگر وہ لے آئیں، اس کا مقابلہ کریں. یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، وہ یوم الزینہ ان کا کوئی تہوار تھا، عید تھی ان کی کوئی، اس دن کہ لوگ جو ہے نا زیادہ جمع ہوتے ہیں، وہاں دیکھنے والے آئیں گے، تو وہ دن مقرر کر لیا گیا تھا. اور چاشت کا وقت تھا، وہ جب سورج نکلتا ہے نا 9-10 بجے جس طرح ہوتا ہے، یہ اتنا وقت تھا وہ مقرر کیا گیا. وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر آ گئے فرعون کے پاس. قالوا انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم ہی غالب آنے والے ہوئے تو بے شک ہمارے لیے یقیناً کوئی اجر ہے، مزدوری. یہ اجرت انہوں نے جو ہے نا طے کرنے کا مطالبہ کر دیا کہ اگر ہم ہی غالب ہوئے یقیناً ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی، صلہ ہوگا، یعنی ہمیں کوئی نوازیں گے آپ ہمیں مال وغیرہ. یہ ان کا مقصد تھا بلند، مال کا حصول، کیونکہ عموماً جو جادوگر ہوتے ہیں نا مال ہی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، چاہے کسی کا نقصان کرنا ہو پھر بھی مال لے کے کسی کے خلاف یعنی جادو کر دیتے ہیں، یہی ان کا مطمع نظر ہے. کیونکہ ان کا یہ پیشہ ہوتا ہے، پیشہ کمائی کرنا. تو فرعون نے جو ہے نا ان کو یہ تو ایک طرف ہے نا اجرت، صرف ساتھ یہ بھی کہہ دیا قال نعم، کہا کہ ہاں، یعنی اجرت بھی ملے گی تمہیں، صلہ بھی ملے گا تمہیں. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں سے ہوگے، یعنی میرے مقرب بن جاؤ گے. اس وقت جو ہے نا تمہیں کوئی عہدے وغیرہ دے دوں گا میں، سمجھ لگی نا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ جادوگروں کو مغلوب کر دیا. فرعون بھی وہاں موجود ہی تھا، تو الٹا وہ فرعون ان کے خلاف ہو گیا. ان کو سمجھ دے دی اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ان کو ہدایت دے دی. قالوا انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں، یہ بتا دے ہمیں.
موسیٰ نے کہا القو تم پھینکو، فلما القو جب انہوں نے پھینکی، سحروا اعین الناس تو انہوں نے آنکھوں پر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا۔ رہبت سے ہے یہ لفظ، رہبت سے، اس کی زید آتی ہے رغب، یدعوننا رغبا و رہبا، قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے مد مقابل، رغبت اور رحمت، رہبت، رغبت اور رہبت۔ راہب کو راہب اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے، جس طرح ڈر اس کے دل میں، خوف رہتا ہے آخرت کا، راہب۔ رہبان اسی سے لفظ جمع اس کی ہے، رہبان۔ تو اس طرح بوہم، یہ ارہبا یرہبو کا معنی بھی ہوتا ہے خوف زدہ کرنا، لیکن اس میں ذرا حروف کی زیادتی ہو گئی ہے نا، اس طرح با تو سخت خوف زدہ کرنا، یہ معنی کے اندر مبالغہ ہو گیا، اسی لیے سخت خوف زدہ کیا۔ تو وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کر آئے، بہت بڑا جادو لے کے آئے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نا یہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، سحروا اعین الناس سے پتہ چلتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ جو ان کی رسیاں یا لاٹھیاں جو پھینکی تھی نا انہوں نے، وہ اسی طرح ہی تھی، لیکن آنکھوں پر جادو کر دیا تھا کہ آنکھوں میں اس طرح محسوس ہوتا تھا ان کو کہ جس طرح وہ چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ تو وہ سانپ یعنی خیال کر رہے تھے ان کو کہ سانپ ہیں یہ، وہ ڈر بھی گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے۔ تو